بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور آپ کو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کی بہت نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت قوی ہو گیا تھا۔ احادیث مبارک سنتے اور انہیں زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، پھر کبھی نہ بھولتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 5000 سے زائد احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول علم کی خاطر معاشی ضرورتوں کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ فقر و فاقہ کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ، پاکیزگی اور عبادت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات کے 1/3 حصے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غم زدہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میری والدہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کی والدہ نے انہیں دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر سنائی اور خوشی سے رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار اور خدمت گزار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے، پھر بھی عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا سخی تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 دینار بھیجے۔ انہوں نے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور 1 دینار بھی گھر میں نہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر لوگوں کی تعلیم و تربیت کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ باقی لوگ بھی دنیاوی کام کاج کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یعنی علم حاصل کریں۔ آپ کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر کے شخص سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے والد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو کبھی نام لے کر انہیں نہ بلانا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔